فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ میں آپ کے لیے آج کتاب درس عقائد کا چھٹا حصہ لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ نواں درس صفات ذاتیہ۔ مقدمہ۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خداوند عالم علت وجود آفرین کائنات ہے، جس میں تمام کمالات جمع ہیں اور موجودات میں پائی جانے والی تمام صفتیں اور کمالات اسی کی ذات سے وابستہ ہیں، لیکن بندوں میں کمالات کے افاضے سے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تقریب ذہن کے لیے اس مثال کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو جو کچھ اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی وجہ سے استاد کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی، البتہ خدا کی جانب سے وجود اور وجودی کمالات کا افاضہ اس مثال سے کہیں زیادہ بالاتر ہے۔ شاید اس ضمن میں سب سے واضح تعبیر یہ ہو کہ عالم ہستی ذات مقدس الہی کا جلوہ ہے، جسے اس آیت کریمہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا تو سارے آسمان اور زمین کا نور ہے۔ الہی کمالات کے لامتناہی ہونے کے پیش نظر ہر وہ مفہوم جو نقص و محدودیت سے پاک ہو اور کمال ہونے پر دلالت کرتا ہو، اس سے خدا نے وحدہ لا شریک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآنی آیات اور ائمہ معصومین کی طرف سے صادر ہونے والی احادیث، ادعیہ اور مناجاتوں میں نور کمال، جمال، محبت اور بہجت جیسے مفاہیم استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن جو کچھ فلسفہ و کلام کتابوں میں صفات الہیہ کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور فعلیہ۔ لہٰذا پہلے مرحلے اول میں اس تقسیم کی وضاحت کے بعد ان میں سے اہم ترین صفات کے سلسلے میں بحث کریں گے۔ صفات ذاتیہ اور فعلیہ۔ وہ صفات جسے خدا کی ذات سے نسبت دی جاتی ہے، وہ یا تو وہ مفاہیم ہیں جو ذات احدیت میں موجودہ کمالات سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے حیات، علم اور قدرت، یا پھر وہ مفاہیم ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان رابطے سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے خالقیت، رازقیت۔ لہٰذا پہلی قسم کی صفات ذاتیہ اور دوسری قسم کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے۔ صفات کی ان دو قسموں میں فرق یہ ہے کہ پہلی قسم میں خدا ان صفات کے لیے عینی مصداق ہے، لیکن دوسری قسم میں خالق و مخلوق کے درمیان موجودہ نسبت کی حکایت ہے۔ ذات الہیہ اور مخلوقات دو طرفہ حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، جیسا کہ صفت خالقیت مخلوقات کی ذات وجود سے وابستگی کی بنا پر اخذ ہوتی ہے، اور اس نسبت کی تشکیل اس کی دو طرفہ خدا و مخلوق سے ہوتی ہے۔ خارج میں ذات مقدس الہی اور مخلوقات علاوہ کسی تیسری شے کا کوئی وجود نہیں ہے، البتہ خداوند متعال خلقت کی قدرت سے متصف ہے، لیکن قدرت اس کی ذاتی صفات میں سے ہے اور
2,49,249 خلق کرنا ایک ایسا مفہوم ہے جو اضافی ہونے کے ساتھ مقام فعل سے ظہور میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے خالقیت کا شمار صفات فعلیہ میں کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ خالق پر قادر ہونے کے معنی لیے جائیں تو اس صورت میں اس کی بازگشت بھی صفت قدرت کی طرف ہوگی۔ حیات تو علم اور قدرت خدا کی مہم ترین صفات ذاتیہ میں سے ہیں، لیکن اگر سمیع و بصیر بمعنی سنی اور دیکھی جانے والی چیزوں کا علم رکھنے والا ہو یا سمع و ابصار کے معنی میں ہوں تو ان صفات کی بازگشت علیم و قدیر ہے، اور ان صفات کا مطلب بالفعل دیکھنا اور سننا ہو جو سنی اور دیکھی جانے والی اشیاء اور سننے اور دیکھنے والوں کے درمیان موجودہ رابطے سے حاصل ہوتے ہیں، تو انہیں صفات فعلیہ میں سے شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ کبھی علم بھی اسی عنایت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے علم فعلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بعض متکلمین نے کلام اور ارادے کو بھی صفات ذاتیہ میں سے شمار کیا ہے، جن کے سلسلے میں آئندہ بحث کی جا سکتی ہے۔ صفات ذاتیہ کا اثبات۔ قدرت و حیات اور علم الہی کو ثابت کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جب ان مفاہیم کو مخلوقات کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اوصاف اس کے کمالات پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا ان صفات کی علت یعنی ذات الہی میں بطور کامل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مخلوقات میں پائی جانے والی تمام صفات و کمالات خدا کی طرف سے ہیں، لہٰذا عطا کرنے والے کے پاس ایسے اوصاف ہونا ضروری ہیں تاکہ وہ دوسروں کو عطا کر سکے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حیات عطا کرنے والا خود حیات سے سرفراز نہ ہو، مخلوقات کو علم و قدرت عطا کرنے والا خود جاہل و ناتواں ہو، لہٰذا مخلوقات میں مشاہدہ ہونے والے کمالات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خدا بھی ان کمالات کا بغیر کسی کمی و کسر کے حامل ہے، اور یا دوسری تعبیر کے مطابق خدا لامتناہی علم و قدرت اور حیات کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد ان صفات کی وضاحت کرتے ہیں۔ حیات کا مفہوم دو طرح کی مخلوقات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک سبزہ اور گھاس پھوس جن میں رشد و نمو کی صلاحیت ہوتی ہے، دوسرے حیوان اور انسان کے جو ارادہ اور شعور سے متصف ہیں، لیکن پہلا معنی نقص و احتیاج کا مستلزم ہے۔ م س ت ل ز م، اس لیے کہ رشد و نمو کا لازمہ یہ ہے کہ موجود اپنے آغاز میں اس کمال سے عاری ہو بلکہ خارجی عوامل کے نتیجے میں ظاہر حاصل ہونے والے تغیرات سے آہستہ آہستہ کمالات کا مالک بن جائے، اور ایسا امر خدا سے منسوب نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ صفات سلبیہ میں گزر چکا ہے۔ لیکن حیات کا دوسرا معنی ایک کمالی مفہوم ہے، ہرچند اس کے امکانی مصادیق نقص کے ہمراہ ہیں، لیکن پھر بھی اس کے لیے لامتناہی مقام فرض کیا جا سکتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی محدودیت اور نقص کا شائبہ نہ ہو، جیسا کہ مفہوم وجود اور مفہوم کمال میں بھی ایسا ہی ہے۔ حیات اپنے اس معنی میں کہ جو علم اور فعالیت ارادی کا ملازم ہے، یقیناً وجود غیر مادی ہوگا، اگرچہ حیات کو مادی امور یعنی جاندار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ ارواح کی صفت ہے، اور بدن کا روح سے رابطہ ہونے کی وجہ سے حیات کو بدن سے متصف کیا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ جس طرح امتداد شے جسمانیت کا لازمہ ہے، حیات بھی وجود مجرد غیر جسمانی کا لازمہ ہے، لہٰذا اس طرح حیات خدا پر ایک اور دلیل متحقق ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ ذات مقدس الہی مجرد اور غیر جسمانی ہے،
جیسا کہ گزشتہ دروس میں اسے ثابت کیا جا چکا ہے، اور ہر موجود مجرد حیات سے سرفراز ہے، لہٰذا اس طرح خدا متعال بھی ذاتاً حیات کا مالک ہے۔ علم کا مفہوم تمام مفاہیم میں ہر ایک سے زیادہ واضح اور روشن ہے، لیکن مخلوقات کے درمیان اس کے مصادیق محدود اور ناقص ہیں، لہٰذا ان خصوصیات کے ساتھ یہ خدا پر قابل اطلاق نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ عقل میں اتنی توانائی ہے کہ وہ اس مفہوم کمالی کے لیے ایک ایسے مفہوم کا انتخاب کرے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی محدودیت ور نقص نہ ہو، بلکہ عالم ہونا اس کی عین ذات ہو۔ علم خدا کے ذاتی ہونے کے یعنی معنی ہے۔ خدا کے علم کو متعدد راستوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہی راستہ ہے کہ جس کی طرف تمام صفات ذاتیہ کے اثبات کے لیے اشارہ کیا جا چکا ہے، یعنی چونکہ مخلوقات کے درمیان علم پایا جاتا ہے، لہٰذا خالق کی ذات میں اس کی کامل صورت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا راستہ دلیل نظم کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک مجموعہ جس قدر نظم و ضبط کا حامل ہوگا اتنا ہی اس کے ناظم کے علم پر دلالت کرے گا۔ جس طرح سے ایک علمی کتاب یا خوبصورت شعر یا کوئی نقاشی آرٹ وجود بخشنے والے کے ذوق اور اس کے علم و دانش پر دلالت کرتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی عاقل یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک فلسفی یا کوئی علمی کتاب کسی جاہل یا نادان شخص کے ہاتھوں لکھی گئی ہوگی۔ لہٰذا کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسا نظم یافتہ جہان کسی جاہل موجود کا خلق کردہ ہے۔ تیسرا راستہ نظری جو ہے نون زوئے رے یہ تیسرا راستہ نظری جو ہے مقدمات فلسفی غیر بدیہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسے یہ قاعدہ کہ ہر موجود پر مستقل ہو اور مجرد عن المادہ ہو، اور وہ علم سے متصف ہوگا، جیسا کہ یہ امر اس سے مربوط کتابوں میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ علم الہی کی طرف توجہ دینا خود سازی کے 2,49,249 باب میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس کی طرف بار بار اشارہ کیا گیا ہے۔ یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، خدا خائن آنکھوں اور دل کے رازوں سے آگاہ ہے۔ قدرت، وہ فاعل کہ جو امور کو اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے امور میں صاحب قدرت ہے۔ لہٰذا قدرت یعنی فاعل مختار کا ہر اس امر کو انجام دینے کا ارادہ کہ جس کا اس سے صادر ہونے کا امکان ہے، جو فاعل جس قدر مرتبہ وجودی کی روح سے کامل ہوگا اس کی قدرت بھی اتنی ہی وسیع ہوگی، پس جو فاعل اپنے کمال میں لامتناہی ہو اس کی قدرت بھی بے نہایت ہوگی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ اس مقام پر چند نکات کی طرف اشارہ کرنا لازم ہے۔ نمبر 1، جو امر قدرت سے متعلق ہوگا اس میں امکان تحقق کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا جو شے اپنی ذات کے اعتبار سے محال ہو وہ قدرت کا متعلق نہیں بن سکتی، اور خدا کا صاحب قدرت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اپنی مثل بھی خلق کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا خلق نہیں کیا جا سکتا، یا
دو کا عدد 2 ہوتے ہوئے 3 سے بڑا ہو جانے یا ایک فرزند کو فرزند ہوتے ہوئے باپ سے پہلے خلق کر دے۔ نمبر 2، ہر کام کے انجام دینے کی قدرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سب کو انجام دے، بلکہ وہ جسے چاہے گا انجام دے گا اور جسے چاہے گا انجام نہیں دے گا۔ حکیم خدا حکیمانہ فعل کے علاوہ کوئی اور فعل انجام نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ غیر حکیمانہ امور کے انجام دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں حکمت خدا کے سلسلے میں مزید وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، قدرت کے جو معنی بیان ہوئے ہیں اس میں اختیار کے معنی بھی ہیں۔ خدا جس طرح بے نہایت قدرت کا مالک ہے، اسی طرح لامحدود اختیارات سے سرفراز ہے، اور کوئی خارجی عامل اسے کسی عمل کے لیے زبردستی یا اس سے قدرت کو چھین لینے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہر موجود کی قدرت اور اس کا وجود خود اسی کا مرہون منت ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی اس طاقت کے مقابلے میں مغلوب نہیں ہو سکتا کہ جسے اس نے دوسروں کو عطا کیا ہے۔ سوالات: نمبر 1، خدا کے لیے کن مفاہیم کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 2، صفات ذاتیہ و فعلیہ کی تعریف کریں اور ان دونوں کے درمیان کا فرق بیان کریں۔ نمبر 3، صفات ذاتیہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک کلی ضابطہ کیا ہے؟ نمبر 4، حیات کتنی معانی میں استعمال ہوتا ہے اور کون سے معنی کا استعمال خدا کے لیے درست ہے؟ نمبر 5، حیات الہی پر خاص دلیل کیا ہے؟ نمبر 6، علم الہی کو تینوں طریقوں سے ثابت کریں۔ نمبر 7، مفہوم قدرت کو بیان کریں اور خدا کی نامحدود قدرت کو ثابت کریں۔ نمبر 8، کون سی چیزیں قدرت سے متعلق نہیں ہوتیں؟ نمبر 9، کیوں خدا ناپسند امور کو انجام نہیں دیتا؟ نمبر 10، خدا کے مختار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور سامعین، یہاں سے ہمارا 10واں درس شروع ہونے کو ہے۔ 10ویں درس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفات فعلیہ، مقدمہ۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ صفات فعلیہ یعنی وہ مفاہیم جو ذات الہی اور اس کی مخلوقات کے درمیان پائے جانے والے رابطے سے حاصل ہوتے ہیں کہ جن میں طرفین خالق و مخلوق میں، جیسے کہ خلق کرنے کا مفہوم مخلوقات کا خدائے متعال سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس رابطے کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ مفہوم حاصل نہیں ہو سکتا۔ خالق و مخلوق کے درمیان لحاظ کیا جانے والا رابطہ غیر محصور ہے، لیکن پھر بھی اس کی 2 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی قسم وہ روابط میں جو مستقیماً خالق و مخلوق کے درمیان ملاحظہ کیے جاتے ہیں، جیسے ایجاد، خلق اور ابداع وغیرہ، اور دوسری قسم ان روابط کی ہے جو چند دوسرے روابط کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، جیسے کہ رزق، اس لیے کہ پہلے مرحلے میں روزی سے فائدہ اٹھانے والا جن چیزوں کو بعنوان رزق استعمال کرتا ہے اسے ملاحظہ کیا جائے اور پھر اسے مہیا اور عطا کرنے والے کو مد نظر رکھا جائے، یا پھر ایک ایسے رابطے کو ملاحظہ کیا جائے جو خالق و مخلوق کے درمیان پائے جانے والے چند روابط پر پرنٹنگ کی وجہ سے مجھے یہ لفظ ادائیگی میں مشکل کر رہا ہے، مرتب ہوتے ہیں، جیسے مغفرت کو کہ جو ربوبیت تشریعی الہی اور خدا کی جانب سے احکامات کے صادر ہونے اور پھر بندے کے عصیان گناہ کرنے پر منحصر ہے۔ نتیجہ، صفات فعلیہ کو حاصل کرنے کے لیے خالق و مخلوق کے درمیان مقایسہ اور م ق ا ی س ہے۔
اور خالق و مخلوق کے درمیان موجودہ رابطے کا لحاظ کرنا ہوگا تاکہ ان روابط کے ذریعے ایک مستقل مفہوم وجود میں آئے۔ اس وجہ سے ذات مقدس الہی خود بخود اور ان روابط کے لحاظ کیے بغیر صفات فعلیہ سے متصف نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے۔ البتہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ امکان ہے کہ اگر صفات فعلیہ کو ان کے مبادی اور منشا کے تحت ملاحظہ کیا جائے تو اس صورت میں ان سب کو صفات ذاتیہ کی طرف لوٹانا ہوگا۔ جیسے کہ اگر خالق یا خلاق کو اس معنی میں لیا جائے کہ جس میں خلق کی قدرت ہو تو اس کی بازگشت صفت 2,49,249 قدیر کی طرف ہوگی، یا اگر صفت 2,49,249 سمیع اور بصیر کو مبصرات و مسموعات کے جاننے والے کے معنی میں لیا جائے تو اس کی بازگشت علیم کی طرف ہوگی۔ اسی طرح وہ بعض مفاہیم جنہیں صفات ذاتیہ میں شمار کیا جاتا ہے انہیں ایک اضافی اور فعلی معنی میں ملاحظہ کیا جائے تو اس صورت میں ان کا شمار صفات فعلیہ میں ہوگا، جیسے کہ مفہوم علم قرآن میں متعدد مقامات پر بطور صفات فعلی استعمال ہوا ہے۔ اور مہم نکتہ جسے یہاں بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا نے متعال اور مادی موجودات کے درمیان رابطہ تصور کیا جاتا ہے اور اس طرح خدا کے لیے صفات فعلی حاصل ہوتے ہیں تو یہ صفات اس رابطے کی طرف موجودات مادی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے قید زمانی و مکانی سے منسوب ہوتے ہیں، اگرچہ اس رابطے کی پہلی طرف یعنی خدا ایسے قیود اور حدود سے منزہ ہے جیسے کہ رزق خدا سے لطف اندوز ہونے والے کا عمل ایک خاص زمان و مکان میں واقع ہوتا ہے، لہٰذا یہ قید روزی سے مستفیض ہونے والے اس سے متعلق ہوگی نہ روزی عطا کرنے والے سے، اس لیے کہ ذات الہی ہر قسم کے زمان و مکان سے مستثنیٰ ہے۔ یہ نکتہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے ان صفات اور افعال الہی کو حل کیا جا سکتا ہے کہ جن کی وجہ سے متکلمین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ خالقیت واجب الوجود کے اثبات کے بعد ممکن الوجود کی خلقت کی پہلی علت کے عنوان سے اور اس مطلب کے پیش نظر کہ تمام ممکن الوجود اپنی ہستی میں اس کے محتاج ہیں، واجب الوجود کے لیے صفت خالقیت اور ممکن الوجود کے لیے مخلوقیت کا مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ مفہوم خالق جو اس رابطے کے ذریعے وجود میں آتا ہے علت وجود آفرین اور موجود ایجاد کے کرنے والا سے مساوی ہے، اور تمام ممکن الوجود اور ضرورت مند موجودات اس رابطے کے ایک طرف ہونے کی وجہ سے صفت مخلوقیت سے متصف ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کلمہ خلق محدود معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور تنہا وہی موجودات اس رابطے کی طرف قرار پاتے ہیں کہ جو مادہ اولیہ سے خلق ہوتے ہیں، اور ان کے مقابل میں مفہوم ابتدا ایجاد کرنا ان موجودات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ مادہ اول سے مسبوق نہ ہو، جیسے مادہ اولیہ اور مجریات۔ اس طرح ایجاد کی خلق و ابتدا میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین یہاں پہ ایک انڈر لائن سطر موجود ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 182، 235، سورہ انفال آیت 44، سورہ فتح 22 اور 18، 22 بھی نہیں ہے یہ 27 اور 18، سورہ آل عمران آیت 142 اور 140 اور 142۔ بہرحال خدا کی خلق کرنے کا مطلب اشیاء میں انسانوں کے تصرف اور انہیں بنانے کی
انہیں بنانے کی طرح نہیں ہے کہ جس میں حرکت اور اعضائے بدن کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے اور حرکت کو بعنوان فعل اور اس کے قضایا کو بعنوان نتیجہ فعل یاد کیا جاتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ خلق کرنا یعنی 2,49,249 فعل ایک شے اور خلق کیا ہوا یعنی 2,49,249 مخلوق ایک دوسری شے ہو، اس لیے کہ خدا موجودات جسمانی کے خواص سے منزہ ہے۔ اگر خدا کے خلق کرنے کو مصداق عینی زائد فرض کر لیا جائے اس کی خلق کی ہوئی ذات پر، تو پھر اسے ایک ممکن الوجود اور خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق شمار کیا جائے گا، اور اس کے خلق کرنے گفتگو تکرار ہوگی، بلکہ جیسا کہ صفات فعلیہ کی تعریف میں بیان ہوا ہے کہ یہ صفات وہ مفاہیم ہیں کہ جو صفات خدا و خلق کے درمیان موجود نسبتوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، اور نسبتوں کا قیام عقل کی بنیاد پر ہے۔ ربوبیت خالق و مخلوقات کے درمیان جن روابط کا لحاظ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مخلوقات اپنی آفرینش میں خدا کے محتاج ہونے کے علاوہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس سے وابستہ ہیں اور کسی بھی قسم کے استقلال سے عاری ہیں، اور وہ جس طرح چاہے ان کے امور میں تصرف اور ان کے امور کی تدبیر کرے۔ جب اس رابطے کو بصورت کلی تسلیم کر لیا گیا تو اس سے مفہوم ربوبیت اخذ ہونا لازم ہے کہ جس کا لازمہ امور کی تدبیر کرنا ہے، اور اس کے بے شمار مصادیق ہیں جیسے حفاظت کرنا، زندہ کرنا، مار ڈالنا، روزی عطا کرنا، کمال عطا کرنا، رہنمائی کرنا، امر و نہی کرنا وغیرہ۔ ربوبیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ربوبیت تکوینی یعنی تمام موجودات کی احتیاجات کو برطرف کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، یعنی کہنا بہتر ہے کہ وہ پورے جہان کا چلانے والا ہے۔ لیکن ربوبیت تشریعی صرف باشعور اور مختار موجودات سے مخصوص ہے، جیسے انبیاء کو مبعوث کرنا، آسمانی کتابوں کو نازل کرنا، وظائف کی تعین اور احکام و قوانین کے بیان کرنے جیسے امور کو شامل ہے۔ نتیجہ ربوبیت مطلق الہی کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات اپنی تمام مراحل وجود میں خدا سے وابستہ ہیں، اور مخلوقات کی آپس و وابستگی کا سرا بھی واجب الوجود تک پہنچتا ہے۔ وہ وہی ہے جو اپنی بعض مخلوقات کے ذریعے بعض کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور دوسری پیدا کی ہوئی اشیاء کو اپنی مخلوقات کے لیے غذا بناتا ہے، اور اپنی باشعور مخلوقات کو باطنی عوامل اور عقل و حواس خمسہ اور ظاہری عوامل انبیاء آسمانی کے ذریعے ہدایت کرتا ہے اور مکلفین کے لیے احکام و قوانین وضع کرتا ہے۔ ربوبیت بھی خالقیت کی طرح ایک اضافی اور نسبتی مفہوم ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مختلف موارد اور مقامات پر مخلوقات کے درمیان خاص اضافات اور روابط ملاحظہ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مفہوم رضاقیت کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ مفہوم خالقیت اور ربوبیت میں جب خوب غور و فکر کیا جائے تو ان کے درمیان نسبت اور اضافت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متلازم ہیں۔ اس اعتبار سے محال ہے کہ جہان کا 2,49,249 رب اس جہان کے خالق کے علاوہ کوئی اور ہو، بلکہ وہی خدا جو مخلوقات کو مختلف خصوصیات اور ایک دوسرے سے مرتبط و وابستہ خلق کیا ہے، وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حقیقت میں ربوبیت و تدبیر کا معنی و مفہوم مخلوقات کی تخلیقی کیفیت اور ان کی آپسی ارتباطات و تعلقات سے اخذ ہوتا ہے۔ الوحیت مفہوم الہ اور الوحیت (ا)
کے سلسلے میں صاحبان نظر کے درمیان شدید اختلاف ہے کہ جیسے تفاسیر کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ لیکن جو بات ہمارے نزدیک قابل اہمیت ہے وہ یہ کہ 2,49,249 اعلیٰ بامعنی لائق عبادت ہونا، عبادت و اطاعت کے لحاظ سے شائستہ و سزاوار ہونا، جیسے کہ کتاب وہ چیز جو لکھے جانے کے قابل ہو، اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے الوہیت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے لیے اطاعت و عبادت کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اگرچہ گمراہوں نے اپنے لیے باطل خداؤں کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن جو 2,49,249 ذات عبادات و اطاعت کے لیے شائستہ و سزاوار ہو، وہی 2,49,249 ذات خالق و رب قرار پائے گی، اور یہ ایک اعتقادی حصار ہے کہ جسے ہر شخص کے لیے ماننا ضروری ہے، یعنی خدا کو واجب الوجود خالق اور صاحب اختیار ماننے کے علاوہ اسے اطاعت و عبادت کے لائق سمجھے۔ اسی وجہ سے اس مفہوم کو اسلام کا شعار مانا گیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سوالات نمبر 1، صفات ذاتیہ اور فعلیہ کے ارتباط اور ان دونوں کا ایک ہی مفہوم میں جمع ہونے کی کیفیت بیان کریں۔ نمبر 2، کس اعتبار سے صفات فعلیہ زمانی و مکانی قیود میں مقید ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، مفہوم خالقیت کی شرح پیش کریں اور ایجاد و ابداع کے ساتھ اس کے فرق کو بیان کریں۔ نمبر 4، کیوں خلق کرنے کے مفہوم کو مصداق عینی کے اعتبار سے زائد بر ذات مخلوق تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، مفہوم ربوبیت کو بیان کریں۔ نمبر 6، اقسام ربوبیت کی تشریح کریں۔ نمبر 7، خالقیت اور ربوبیت کے تلازم کو بیان کریں۔ نمبر 8، مفہوم الوہیت کا خالقیت اور ربوبیت کے ساتھ جو تلازم ہے اسے بیان کریں۔ اور سامعین کرام، میں یہاں پہ اپنے متعلق کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ ابھی میں موجود ہوں صفحہ نمبر 90 پر، اور انشاءاللہ اگلا درس 11واں درس ہوگا، اس کے ساتھ آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔